اب سلیم سے بھی ملاقات کم ہی ہوتی تھی، وہ بھی مصروف ہو گیا تھا، پھر بھی زندگی مزے میں گزر رہی تھی۔ 3 سال اسی طرح گزر گئے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ قرآن کے ترجمے پر غور و فکر کرنا میری عادت بن گئی۔ کمپیوٹر کی مشین سے اکثر میں دماغ کا موازنہ کرتا اور اللہ تعالیٰ کے کمپیوٹر یعنی دماغ کے کمالات کھلتے چلے جاتے۔ میں سوچتا جس خالق نے دماغ جیسی مشین بنائی ہے خود اس کا دماغ کیسا ہوگا۔ اس وقت میرا یہ خیال گہرائی میں ڈوبتا محسوس ہوتا، یہاں تک کہ ایک تحیر مجھ پر طاری ہو جاتا۔ میرا دل کہتا تم اس کمپیوٹر سے اصل کمپیوٹر کی جانب بڑھو، اس کا علم حاصل کرو، یہ دیکھو کہ اس کی پروگرامنگ کہاں سے ہو رہی ہے۔ اسکرین پر تو وہی ڈسپلے ہوتا ہے جس کی پروگرامنگ کی جاتی ہے۔ خیالات پروگرامنگ ہے اور اعمال اس پروگرامنگ کا ڈسپلے ہیں۔ ڈسپلے کے لیے اسکرین کا ہونا ضروری ہے، پس اسکرین شعور اور جسم ہے۔ اسکرین غلطیوں کا ذمہ دار کیسے ہوا؟ کیا کمپیوٹر خود اپنی پروگرامنگ کر رہا ہے؟ اللہ کا انسانی شعور سے کیا رشتہ ہے؟ ایسے ہی خیالات دن رات میرے دماغ کو گھیرے رہتے اور میں قرآن لے کر بیٹھ جاتا اور اس کے اندر اپنے سوالوں کا جواب ڈھونڈا کرتا۔ میرا دل کہتا قرآن میں اللہ کے اسرار و رموز موجود ہیں، انہیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ دن بدن میرا انہماک قرآن کی حکمتوں کو جاننے میں بڑھتا چلا گیا۔ ایک رات میں قرآن پڑھ کر اس کی آیتوں میں غور کر رہا تھا کہ سمینہ نے سلیم کے آنے کی اطلاع دی۔ اس وقت مجھے سلیم کا آنا کچھ ناگوار گزرا۔ میں خود اپنی طبیعت کی تبدیلی پر حیران رہ گیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں دوڑ کر جاتا۔ میں سوچنے لگا دوست کی ذات میں میرا انہماک تبدیل ہو کر اب قرآن کے علوم جاننے سے وابستہ ہو گیا ہے۔ میں نے سوچا ذہن کی مرکزیتیں بدلتی ہیں، ذہن کی مرکزیت جس کے ساتھ قائم ہو وہی شے دل سے قریب ہو جاتی ہے۔ انسان ہر دم علم حاصل کر رہا ہے۔ میرا جی چاہا کسی ایسی ہستی کو ذہن کی مرکزیت بنا لوں جو مجھے قرآن کے اسرار سے آگاہ کر دے۔ دن نہایت تیزی سے گزرتے رہے۔ کالج میں یہ میرا آخری سال تھا۔ میں پوری تندہی کے ساتھ پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ پڑھائی کا اتنا بوجھ تھا کہ کتنے دن قرآن کھولنے کی نوبت نہ آتی تھی، مگر علوم الہی سیکھنے کا تقاضا اب بھی دل کی گہرائی میں موجود تھا۔ سوچتا تھا کہ پڑھائی سے فارغ ہو کر اس طرف توجہ دوں گا، کیونکہ یہ میری روح کی پکار تھی۔ اس کے بغیر میں ایک تشنگی محسوس کرتا تھا، بلکہ یہ تقاضا خود اپنے آپ کو بھولنے نہیں دیتا تھا۔ جب بھی کبھی خیال آتا نظریں ہلاؤں میں اٹک کر رہ جاتی، ایسا لگتا جیسے غیب کے اس پار کوئی مجھے بلا رہا ہے۔ کون ہے وہ جسے میرا انتظار ہے؟ میرا دل اس انجانی ہستی کے لیے تڑپ اٹھتا، مگر پڑھائی کے پریشر کی وجہ سے ایسی کیفیت کبھی کبھار ہی ہوتی۔ میرا فائنل امتحان ہو گیا اور اب میں اپنے آپ کو بہت ہی ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ 2-3 دن تو گھر میں ہی گزر گئے۔ اب پھر مجھے پہاڑوں پر جانے کا شوق ہوا۔ میں نے سمیرہ باجی، سمینہ اور راحیلہ سے ذکر کیا کہ چلو گھوم آتے ہیں، مگر 4 ماہ بعد سمیرہ باجی کی شادی طے پائی تھی، جس کی وجہ سے ممی نے جانے کی اجازت نہیں دی، بلکہ سمینہ اور راحیلہ کو بھی روک لیا کہ چھٹیوں میں تیاری کروا دو۔ میں تو تم لوگوں کی چھٹیوں کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ شاپنگ تم لوگوں کی پسند سے ہوگی۔ کہنے لگے بھائی تم عورتوں کے مشاغل ہی مختلف ہیں، تم لوگ کپڑوں کی سلائیوں اور شاپنگ میں لگی رہو گی تو کیا میرا بیٹا گھر میں بور ہوتا رہے گا؟ سلمان بیٹے تم اکیلے ہی راولپنڈی ہو آؤ، اب تو تمہاری لمبی چھٹیاں ہیں، 1-2 مہینے رہ آؤ۔ میں خوش ہو گیا۔ سچ پاپا میں چلا جاؤں؟ ہاں بھائی ضرور جاؤ، یہاں اکیلے کیا کرو گے، ذرا گھوم پھر آؤ، پھر تمہاری جاب کے متعلق سوچیں گے۔ میں نے جلدی پیکنگ کی، لڑکیوں کو کپڑے استری کرنے پر لگا دیا اور رات تک میرا سوٹ کیس تیار ہو گیا۔ پھر میں راولپنڈی پھپھو کے یہاں پہنچ گیا۔ پہلا دن تو باتوں میں ہی گزر گیا، ملے بھی تو پورے 1 سال بعد تھے۔ پچھلی گرمیوں میں پھپھو کراچی آئی تھیں، اس کے بعد نہ ہم جا سکے تھے نہ وہ آ سکی تھیں۔ اس 1 سال میں اور تو سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر نریما میں نمایاں تبدیلی آ گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے اندر نسوانیت کے تقاضے ابھر آئے ہیں۔ خوبصورت تو وہ پہلے ہی تھی، اب اس حسن میں بانگ پن اور حیا کے رنگ بھی شامل ہو گئے تھے۔ اس کی ہنسی میں گھنٹیوں کی کھنک آ گئی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی چور دروازے سے میرے دل میں چلا آ رہا ہے۔ عقل نے مہمیز لگائی، اب ان چکروں میں نہیں پڑنا ہے، ابھی تو قدرت کے سربستہ رازوں کو تلاش کرنا ہے۔ شادی تو زندگی کا ٹھہراؤ ہے، ابھی تمہیں بہت آگے بڑھنا ہے۔ عقل چاہے دل پر کتنے ہی پہرے لگائے، مگر جب دل کے چور دروازے کھل جاتے ہیں تو محبوب کو دل میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں نے وقاص بھائی کے ساتھ پہاڑ پر جانے کا پروگرام بنایا۔ وقاص بھائی آج کل جاب کر رہے تھے، باوجود کوشش کے انہیں چھٹی نہ ملی۔ میں نے پھپھا سے کہا کہ چند دن کے لیے آزاد کشمیر کی پہاڑیوں میں رہنے کو جی چاہ رہا ہے، میں اکیلا ہی ہو آتا ہوں۔ پھپھا کہنے لگے کہ میرا فلاں دوست رہتا ہے، وہاں چلے جاؤ، مگر میں پوری آزادی کے ساتھ پہاڑوں کی شامیں دیکھنا چاہتا تھا۔
میں نے اپنا سلیپنگ بیگ اٹھایا اور چند ضرورت کی چیزیں کمر پر لاد کر گھر سے نکل کر کشمیر جا پہنچا۔ گھر کے قریب ہی سے پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ وہ شام میں نے ایک پہاڑی پر گزاری۔ اس بلند پہاڑی کی چوٹی پر میرے سوا اور کوئی نہ تھا۔ سورج ڈوبنے لگا۔ سنہری دھوپ نے سبزے کو اور بھی نکھار دیا۔ میری نگاہیں افق پر جم گئیں۔ سنہری روشنی کی لطافت مجھے اپنے سینے کے اندر محسوس ہوئی۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ یوں لگا جیسے اللہ تعالیٰ یہیں کہیں آس پاس موجود ہیں۔ میرا دل اسے دیکھنے کو مچل پڑا۔ ایسی قربت، ایسی دوری، کس طرح اس قربت اور دوری کے درمیانی فصل کو ڈھا دوں؟ ابھی تو فصل ہی کا سراغ نہیں ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سورج ڈوب گیا۔ میں نے اپنا سلیپنگ بیگ ایک ہموار زمین پر بچھایا اور بیٹھ گیا۔ فضا کی لطافت روئے روئے میں بھس رہی تھی۔ مجھے فطرت پر پیار آنے لگا۔ دور پہاڑوں کے پار اندھیرا اجالا گلے مل رہا تھا۔ اس لمحے جانے نظروں میں نریما کہاں سے آن سمائی۔ دور پہاڑوں کے پار سے میرے دل تک ایک راہ بن گئی۔ نریما اس راہ پر چلتی دکھائی دی۔ میں نے گھبرا کر یہ خیال جھٹکنا چاہا، یا اللہ میں تو تجھے تلاش کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں تو تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرے دل کو غیر کے تصور سے نہ بہلا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ محبت کی کسک لہر بن کر سر سے پاؤں تک میرے اندر دوڑ گئی۔ مجھے لگا نریما اگر نہ ملی تو میں مر جاؤں گا۔ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تو بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے، اس کی قدرت کی نشانیوں کو تلاش کرنے کی جستجو تھی۔ پھر میرے اندر دنیا کے تقاضے کیوں آنے لگے ہیں؟ یا اللہ میں اپنے راستے سے بھٹکنا نہیں چاہتا۔ مجھے راستہ دکھا اور میں نے اللہ کا ورد شروع کر دیا، یہاں تک کہ میرے وجود کو نیند نے اپنی چادر میں ڈھانپ لیا۔ صبح صادق کے وقت پرندوں کی آوازوں نے جگایا۔ میں نے تھوڑے سے پانی سے منہ دھو کر وضو کیا، چائے پی اور نماز و تسبیح کے بعد مراقبے میں بیٹھ گیا۔ صبح صبح کے وقت دل و دماغ بالکل صاف تھے۔ مراقبے میں بیٹھ کر یوں لگا جیسے میں مٹی کا نہیں کاغذ کا بنا ہوا ہوں۔ اصل میں مراقبے کا مجھے کچھ اتنا پتہ نہیں تھا، البتہ شروع ہی سے دادی اماں جب دریا میں غوطہ لگانے کا تصور کرایا کرتی تھیں تو بس اسی تصور کے ساتھ اس وقت بھی میں اللہ کے حضور بیٹھ گیا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس ہستی کے اس سمندر میں غوطہ زن ہو جاؤں، اس کے رنگوں میں ڈوب جاؤں۔ کچھ دیر سانسوں کے ساتھ ساتھ بھینی بھینی خوشبو اندر اترنے لگی۔ احساس اور بھی زیادہ لطیف ہو گیا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میں ایک پر سے بھی زیادہ ہلکا ہوں اور بس اڑا چلا جا رہا ہوں۔ کہاں اڑ رہا ہوں کچھ پتہ نہ تھا، بس ایسا لگتا تھا جیسے عمیق اندھیرا ہے۔ مجھے یہ تو پتہ ہے کہ میں اڑ رہا ہوں، مگر کہاں جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں، کچھ پتہ نہیں تھا۔ بہت دیر بعد آنکھ کھولی تو سورج نکل رہا تھا۔ پہاڑ کی چوٹی سے سورج نکلنے کا منظر اتنا دلکش تھا کہ میں سوچنے لگا جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں، بند کمروں میں زندگیاں گزارتے ہیں، وہ فطرت کی کیسی کیسی نعمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آج مجھے اندازہ ہوا کہ فطرت کتنی معصوم ہے، فطرت کے اندر کتنی کشش ہے۔ میری نظر سورج سے ہٹ کر پھر پس منظر کے ہرے بھرے پہاڑوں پر گئی۔ فکر میں پھر یہ سوال ابھرا، پہاڑوں میں اتنی کشش کیوں ہے؟ پہاڑوں کا روحانیت سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تو ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا پر اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ تسبیح کیا کرتے تھے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، ہو نہ ہو پہاڑوں کا روحانی فکر کے ساتھ ضرور کوئی گہرا تعلق ہے۔ میری نظریں دور پہاڑ پر جمی ہوئی تھیں اور ذہن میں نہایت تیزی کے ساتھ خیالات آ رہے تھے۔ پہاڑوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین کی میخیں بنائی ہیں تاکہ یہ تمہیں لے کر ڈھولنے نہ لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گریوٹی یا قوت ثقل کی بنیاد پہاڑ ہیں۔ اگر زمین پر سے پہاڑ ختم کر دیے جائیں تو زمین کی گریوٹی ختم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ بھی نکلا کہ دنیا میں سب سے زیادہ قوت ثقل گریویٹیشنل فورس پہاڑ میں ہے۔ جب ہم پہاڑ کے دامن سے پہاڑ کی بلندی پر نظر ڈالتے ہیں تو پہاڑ کی قوت ثقل ہمارے حواس پر غالب آ جاتی ہے۔ اونچے پہاڑ پر چڑھنے کے لیے ہمیں اپنی ہمتوں کو مجتمع کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح ہر شخص میدان یا ہموار زمین پر بغیر کسی ہمت کے ایک دم سے چل پڑتا ہے، اسی طرح ہر شخص پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتا، کیونکہ پہاڑ کی قوت ثقل انسان کے اندر کام کرنے والی قوت ثقل پر حاوی ہو جاتی ہے۔ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی میخیں کہا ہے۔ میخوں سے مراد جمود ہے۔ یہی جمود فکری اعتبار سے مادیت کی فکر ہے۔ آدمی جب پہاڑ کے اندر کام کرنے والی مادی لہروں سے متاثر ہوتا ہے تو اس کے اندر مادی حواس کی لہروں کی رفتار پر جمود طاری ہو جاتا ہے اور اس میں پہاڑ پر چڑھنے کی ہمت نہیں رہتی۔ مگر جب آدمی کا ارادہ پہاڑ کی قوت ثقل پر غالب آ جاتا ہے تو وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاتا ہے۔
یعنی وہ اپنے اندر کام کرنے والے مادی حواس کے جمود کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم دیکھ رہے ہو پہاڑ کہ یہ جمے ہوئے ہیں مگر یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر آدمی کے اندر یہ یقین اور احساس حاوی ہو جاتا ہے کہ مادی غلبہ اس کے حواس پر جمود طاری نہیں کر سکتا۔ وہ عملی طور پر قوت ثقل کی انتہائی فورس کو توڑ چکا ہے۔ اس کی فکر مادیت سے ہٹ کر لطافت کی جانب پرواز کرنے لگتی ہے۔ ہر مادی جسم کے اندر ایک لطیف جسم موجود ہے۔ پہاڑوں کا بادلوں کی طرح اڑنا اسی لطیف جسم کا تذکرہ ہے۔ آدمی جب اپنے اندر موجود لطیف حواس اور فکر کے ساتھ پہاڑوں پر نظر ڈالتا ہے تو اس کی نظر گہرائی میں پہاڑوں کے لطیف جسم کا مشاہدہ کر لیتی ہے۔ چونکہ پہاڑ مادے کی انتہائی صورت ہے، چنانچہ اسی مناسبت سے پہاڑ کے اندر کام کرنے والے لطیف جسم کی حرکت لطیف حواس کا پہلا درجہ ہوگا۔ پیغمبران علیہ السلام پہاڑوں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے اپنے روحانی حواس کو اس ابتدائی درجے سے بتدریج بلند کرتے ہوئے روحانیت کی معراج پر پہنچا دیتے تھے۔ اس طرح ان کے حواس نے روحانیت کی پہلی سیڑھی سے لے کر آخری سیڑھی تک، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے انہیں علوم دینا چاہا، وہاں تک تمام مدارج کو طے کر لیا، اور ان کے روحانی حواس نے ابتدا سے لے کر انتہا تک علوم کی تمام روشنیوں کو جذب کر لیا۔ یہی وجہ ہے ان کے علوم باقی تمام لوگوں سے افضل اور کامل ہوئے، اور ان کے اندر عام لوگوں کی نسبت نور کو جذب کرنے کی سکت بھی بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے ان کے ذریعے معجزات صادر ہوئے۔ معجزات نور کی عملی صورت و فعل ہے۔ پیغمبران علیہ السلام کے اندر ظہیرہ شدہ نور اللہ تعالیٰ کے ارادے اور حکم کی صورت میں ڈھل جاتا ہے۔ میرا دل اس علم توجیہ پر نہایت ہی مسرور ہوا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیا کہ اس نے میرے دل میں پہاڑ پر کچھ عرصہ گزارنے کا تقاضا پیدا کیا۔ میں اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر چلا جاتا تھا تاکہ اطمینان سے چوٹی پر کچھ دن گزار سکوں۔ سورج کی روشنی بڑھتی جا رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ وقت کا احساس بھی ہونے لگا۔ میں نے تھیلے سے کھانے پینے کی چند چیزیں نکالیں اور خوشی خوشی کھانے لگا۔ دل ایسا خوش اور بھرا ہوا تھا کہ جیسے اپنے چاہنے والوں کی محفل میں بیٹھا ہے۔ تنہائی کا ذرا سا بھی احساس نہ تھا، اور پھر میں تنہا کب تھا؟ فطرت کی بے شمار چیزیں اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ میرے آس پاس تھیں۔ ابھی تو کسی اللہ کے بندے کی تلاش کرنی ہے جو مجھے قدم قدم چلا کر سمندر کی گہرائی میں لے جائے۔ ابھی تو مجھے سمندر کی تہ سے موتی مونگے چننے ہیں۔ اے میرے رب، مجھے کسی ایسے بندے سے ملا جو مجھے تجھ سے ملا سکے۔ میرے روح کا تقاضا دعا بن کر دل سے نکلنے لگا۔